ذرا یہ سنیں. یہ جو ہمارے اہل حدیث صاحب کہتے ہیں یہ کہاں سے نکالی شرطیں ہیں، یہ سوال ہمارا آپ سے ہے کہ آپ نے یہ کہاں سے نکالا کہ عام ساکس پہ مسح جائز ہے، جبکہ یہ نبی کے دور میں تھے ہی نہیں، ان کا حدیث میں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. بھائی حدیث میں جس کا تذکرہ آئے گا اسی چیز کا آئے گا جو اس دور میں رائج تھی. ان میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتا دوں، یہ ویڈیو مقلدین کے لیے بنائی جا رہی ہے، کسی اہل حدیث کے لیے نہیں. دیکھیں مفتی صاحب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ نبی کے دور میں پتلے موزوں پر مسح نہیں کیا گیا. واہ مفتی صاحب واہ، نبی کے دور میں کیا بھینس کی قربانی کی گئی؟ کیا نبی کے بعد کے دور، صحابہ کے دور میں یا تابعین کے دور میں یا تبع تابعین کے دور میں کوئی ایک مثال آپ کو ملتی ہے، کوئی ایک دلیل ملتی ہے کہ ان خیر القرون کے زمانے میں کسی نے بھینس کی قربانی کی؟ کوئی ایک مثال بھی آپ کے سامنے ملتی ہے؟ نہیں ملتی. آپ بھینس کو گائے کی جنس بتاتے ہیں اہل لغت کے اقوال سے. رہا معاملہ یہ جو تم کہتے ہو کہ اگرچہ خیر القرون میں اس کی قربانی کا ثبوت نہیں ملتا، لیکن کیونکہ دونوں ایک ہی جنس ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں. تو دیکھیں کون سا جانور کون سی جنس ہے، یہ شعبہ ہے جنینیات، جو حیاتیات کے ماہرین ہوتے ہیں ان سے متعلق. پرانے جو سلف تھے ہمارے، انہوں نے جو کہا دونوں ایک جنس ہے، تو ان کا جو سورس تھا، ان کی انفارمیشن کا جو سورس تھا وہ اہل لغت تھے. اہل لغت نے یہ کہا تھا کہ دونوں ایک جنس ہے. تو آج ہم اہل لغت سے زیادہ آج کے دور میں جو ویلڈ چیز ہے ہمارے لیے وہ جدید سائنس ہے. جدید سائنس یعنی ماڈرن سائنس جو بات کہتی ہے وہ اہل لغت کے اقوال پر اس کو ترجیح ہوگی جدید سائنس کو. تو کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ خود ہی یہ شعبہ جو ہے کون سا جانور کی کون سی جنس ہے، یہ جنینیات کا شعبہ ہے، نہ کہ اہل لغت کا آج کے دور میں. تو جو تمام جدید سائنس کے ماہرین ہیں، جنینیات کے جو ماہرین ہیں، وہ تمام لوگ یہی بات پر متفق ہے کہ یہ دونوں جانور ایک جنس نہیں، الگ الگ جنس سے ہیں، اور ان کا خاندان ایک ضرور ہے. جس طرح بلی اور شیر دونوں کا خاندان ایک ہے لیکن دونوں کی جنس ایک نہیں ہے، اسی طرح بیل اور بھینس یہ دونوں کا خاندان ایک تو ہے لیکن ان کی جنس ایک نہیں ہے. تمام ماہرین اس بات پر متفق ہے جدید دور کے سائنس کے. آج جدید سائنس کے دور میں وہ ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں کون سے جانور کا تعلق کون سی جنس سے ہے، نہ کہ اہل لغت. وہ زمانہ تھا جو قدیم زمانہ تھا، وہاں پر اہل لغت کے اقوال کو ان سے دلیل لے کر کہا گیا جو اس وقت کا پیمانہ تھا. آج ہم جدید سائنس کے دور میں جی رہے ہیں. آج اہل لغت کے جو اقوال ہے وہ دلیل نہیں ہمارے لیے، بلکہ جدید سائنس جو کہتی ہے وہ ہمارے لیے دلیل ہوں گے کہ یہ جانور کا تعلق یہ جنس سے ہے. اور جدید سائنس کے تمام ماہرین، کوئی بھی ماہرین جو ہے، تمام جو ماہرین ہیں وہ بھینس اور گائے دونوں کو الگ جنس مانتے ہیں، ایک جنس نہیں مانتے. ان کا کہنا یہ ہے یہ دونوں ایک خاندان سے تو ہے، جیسے بلی اور شیر ایک خاندان سے تو ہے لیکن دونوں کا تعلق ایک جنس سے نہیں ہے. تو یہ ماننا ہے جدید سائنس کا. اہل لغت جو کہے گئے وہ پرانے زمانے تک وہاں تک ویلڈ تھا، اس کو چلو ان کی بات مان کے جو انہوں نے کیا وہ ٹھیک ہے، لیکن آج جب ہم کو معلوم پڑ چکا ہے کہ دونوں ایک جنس نہیں ہے تو پھر بھی کہنا ہے کہ دونوں ایک جنس ہے، یہ صرف اور صرف اہل لغت کی اندھی تقلید نہیں تو اور کیا ہے. آپ مقلدین حضرات سے میں یہ کہہ رہا ہوں، جو اصول آپ لوگوں نے کپڑوں کے موزے کے مسئلے کے متعلق اپنائے ہیں کہ پتلے کپڑے موٹے کپڑے، وہی اصول آپ لوگ بھینس اور بیل کے متعلق اپنائے. اپنے ایک طرف ایک اصول اپنا رہے، دوسری طرف دوسرا اصول اپنا رہے. یہ تو آپ لوگوں کی دوگلی پالیسی ہے. حالانکہ حدیث میں کوئی شرط نہیں لگائی گئی، مطلقاً کہا گیا جوربین پہ مسح کا. وہاں پہ کوئی شرط نہیں لگائی موٹے موزے ہونے چاہیے یا پتلے ہونے چاہیے. آپ سلف کا حوالہ دے رہے، بلکہ بعض سلف سے ہم تو یہ بھی ملتا ہے کہ وہ پھٹے موزے پہ بھی مسح کرنے کے قائل تھے. پتلے موزے اور چوڑے موزے کی بات بہت دور کی بات. آپ کو ایک مثال تو دیجئے نا. حیاتیات کے ماہرین کے جو ماہرین ہوتے انہوں نے ان میں سے کوئی ایک نے کہا ہو کہ بیل اور بھینس جو ہے وہ ایک ہی جنس ہے. کوئی ایک مثال ہے آپ لوگوں کے پاس؟ نہیں ہے. بلکہ تمام لوگ متفقہ طور پہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ دونوں الگ جنس ہے، ایک خاندان ضرور ہے لیکن جنس کا تعلق دونوں میں الگ ہے.